أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. यदा यदा हि धर्मस्य गिलनिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य गिलनिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सिजम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. श्रीमद् भगवद गीता. स्टेज पर तशरीफ फरमा निहायत ही मुअज़्ज़ज़ मुहतरम उलमाए दीन, सामने बैठे हुए मुहतरम सामईन, वो पंडाल के एक साइड में बैठी हुई मेरी माई और बहनें, मुहतरम हजरात, पहली बात तो ये है कि रात काफ़ी हो चुकी है, या यूं कह लूँ कि अभी सुबह होने को शायद कि 1 घंटा या 1.5 घंटा बाकी है. और ये जाहिर सी बात है, और हमारे इलाके में जो जलसे जुलूस होते हैं उसमें देखा जाता रहा है कि 1 बजे तक बमुश्किल प्रोग्राम अभी होता है. 1 बजे तक लोग रहते सुनते हैं, और फिर 1 बजे के बाद या 12 साढ़े 12 बजे के बाद लोग जो है अपना अपना घर जाना शुरू कर देते हैं. इसके पीछे कई वजह हैं, क्योंकि अभी हर आदमी किसी न किसी काम से जुड़ा हुआ होता है. सुबह होनी है, किसी को अपनी दुकान जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को मदरसा जाना है, किसी को अपनी खेत में जाना है, बहरे कई. इसलिए होना तो ये चाहिए कि जब भी हमारे इलाके में या आपके इलाके में जलसा हो तो 1 बजे तक ही प्रोग्राम रखा जाए, ताकि बोलने वाले को भी बोलने में अच्छा लगे और सुनने वालों को भी सुनने में अच्छा लगे. अभी तो मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतनी रात को और ऐसी परिस्थिति में मैं आप हज़रात के सामने क्या बोलूं. बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करूंगा
کہ کچھ دیر تک آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے اندر سے جو آیت پڑھی گئی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد اس کو سامنے رکھ کر چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے۔ محترم حضرات، میں نوجوانوں کو سامنے رکھ کر بس آج اس علاقے کے یا اس گاؤں یا اس بستی کے نوجوانوں کو بس میں 3 پیغام دے کر جانا چاہوں گا جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ایک انسان کی زندگی میں 3 مرحلے آتے ہیں: بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ یہ جو بیچ کا دور ہے نا، بیچ کا مرحلہ ہے جوانی کا، یہ انسانی زندگی کا سب سے گولڈن، سب سے سنہرا مرحلہ ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان نے دنیا کے اندر اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر لیا تو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور وہ انسان امید ہے کہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر اس دنیا کے اندر کوئی انسان اپنی جوانی کا مس یوز کرے گا، اپنی جوانی کا غلط استعمال کرے گا، تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ جو جوانی ہے یہ انسان کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے، اور یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت انسان کے اوپر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت بھی ہے۔ اگر اس امانت میں کوئی خیانت کرے گا تو پھر کل قیامت کے دن اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آئیے جلدی جلدی جوانی کو سامنے رکھ کر چند چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو جوانی ہے، اس جوانی کی امپورٹنس، اس جوانی کی ویلیو اور اس جوانی کی کیا اہمیت ہے ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر اور ہمارے مذہب کے اندر اس کی کیا امپورٹنس اور کیا ویلیو ہے۔ آئیے 1-2 حدیث میں اس کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ پہلی حدیث، یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس جوانی کی کیا ویلیو اور اس جوانی کی کیا اہمیت ہے جو آج ہمارے پاس اور آپ کے پاس ہے۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، کل قیامت کے دن لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی، کل قیامت کے دن حتی یسال عن 5، ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا۔ او میرے بھائیوں، آواز کو کم کیجیے، او میرے بھائیوں، اپنی جوانی کا مس یوز کرنے والوں، اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنے والوں، موبائل کے پیچھے، لڑکیوں کے پیچھے، بے حیائی کے کاموں میں اپنی جوانی کو تباہ کرنے والوں، جوانی کو برباد کرنے والوں، اس حدیث کو یاد رکھو کہ یہ حدیث تمہیں بتاتی ہے کہ تمہاری جوانی کی کیا اہمیت ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسال عن 5، کہ کل قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا۔ اور اس حدیث کے اندر غور طلب بات تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم سر آپ سے سوال کیا جائے گا، جب تلک ہم ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیتے تب تلک اپنا قدم ہٹا نہیں سکتے، یعنی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے، اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کو نہیں جا سکتے۔ اس کا کیا مطلب نکلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہم سر آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جو 5 سوال پوچھے جائیں گے سب سے پہلے، تو ہر حال میں ان 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نہ مجھ سے ایک سوال پوچھو، بھئی کوئی سا بھی سوال ہو سکتا، اگر میری مرضی ہوگی دنیا کے اندر تو میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا، اگر میری مرضی نہیں ہوگی تو میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں پر میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، یا یوں
کہہ لوں کہ آپ اپنی مرضی کا مالک ہیں، یہاں پر کوئی کسی کے اوپر یعنی دباؤ نہیں ڈال سکتا اور پھر کوئی کسی کو فورس بھی نہیں کر سکتا، یہ دنیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے، مثلا کوئی سوال پوچھا میں جواب نہیں دیا، اس کے باوجود بھی اگر آپ مجھے فورس کریں گے، اگر آپ مجھ سے زبردستی کریں گے تو میں یہاں سے نکل کر چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی مرضی کا مالک۔ لیکن کل قیامت کے دن جب یہی سوال مولوی تنویر سے پوچھا جائے گا تو پھر اس دن میں اپنی مرضی کا مالک نہیں رہوں گا، یا پھر میں اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تیرا جو یہ سوال ہے یہ سوال مجھے پسند نہیں آیا، میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، تو کوئی دوسرا سوال پوچھ میں دوسرا سوال کا جواب دوں گا۔ تو میرے بھائیوں یہ آپشن انسان کے پاس نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب بنی آدم سے یعنی آپ سے جب سوال پوچھا جائے گا، اللہ اکبر، ہر حال میں آپ کو ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ آئیے پھر اس حدیث کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ حتیٰ یسأل عن خمس، ہر انسان سے 5 سوال پوچھا جائے گا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان 5 سوالوں میں سے پہلا سوال یہ ہوگا عن عمرہ فیما افنا، کہ اے بندہ بتا تو نے اپنی پوری زندگی کو کہاں گزارا؟ یا پھر آپ کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ سے سوال کرے گا، اے میرا بندہ میں نے تجھے 30 سالہ زندگی دے کر دنیا کے اندر بھیجا تھا، 80 سالہ زندگی دے کر دنیا کے اندر بھیجا تھا، 90 سالہ زندگی دے کر میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، بتاؤ کہ تم نے 80 سالہ زندگی کو کہاں پہ صرف کیا؟ یعنی جب تلک آپ اس دنیا کے اندر جیوت رہیں گے، جب تلک آپ اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے، یہ ایک منٹ کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا اور ایک منٹ کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ میرے بھائیوں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں یا پھر میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے وہ لوگوں اس حدیث کو کان سے سن لینا، یعنی غور سے سن لینا۔ کل قیامت کے دن ہم سر آپ سے جو پہلا سوال کیا جائے گا، جو پہلا سوال ہوگا وہ ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہوگا، عن عمرہ فیما افنا، ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہوگا۔ میرے بھائیوں ایمانداری کے ساتھ مجھے بتائیے، میرے سامنے کتنے ایسے نوجوان بیٹھے ہیں آج جن کی عمر 30 سال ہے، میرے سامنے کچھ لوگ اس سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بال پک چکے ہیں، جن کی داڑھی پک چکی ہے۔ میرا بھائی ایمانداری کے ساتھ بتانا کہ آپ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے، یعنی آپ نے اپنی زندگی سے 40 سال گزار دیا، 35 سال گزار دیا، 20 سال گزار دیا، 15 سال گزار دیا، ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ اس وقت کا صحیح استعمال کیا؟ ہاں میرے بھائیوں یہ بڑی افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں آج ہماری زندگی میں سے آج کتنے ایسے اوقات ہیں جس کو آج ہم یوں ہی برباد کر دیتے، یوں ہی ضائع کر دیتے، یوں ہی تباہ کر دیتے۔ یا پھر میں یوں کہہ لوں ہماری زندگی میں آج وقت کی کوئی ویلو نہیں ہے، وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ رات کے 12 بجے موبائل میں پب جی گیم کھیل رہا ہے، ان سے پوچھو بھائی تم رات کے 12 بجے کیا کر رہے ہو؟ جواب آئے گا مولوی صاحب رات یعنی پب جی گیم کھیل رہا ہوں۔ کیوں تم رات کے 12 بجے پب جی گیم تم کیوں کھیل رہے ہو؟ جواب آئے گا نیند نہیں آ رہی ہے اس لیے بس میں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ آج ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے بزرگ ہیں جن کی داڑھی پک گئی، بال پک گئے، لیکن آج چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر گھنٹوں پار کر دیتے ہیں۔ ان سے پوچھو چچا آپ کیا کر رہے ہو؟ گھنٹوں بیٹھ کر آپ چائے کی دکان میں کیا کر رہے ہو؟ جواب آئے گا کیا کروں، کوئی کام دھندا تو ہے نہیں، بس چائے کی دکان کے سامنے بیٹھ کر ٹائم پاس کر رہا ہوں، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ اس بات کو سمجھیے گا ہماری زندگی کے اندر وقت کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ یوں موبائل میں گیم کھیل رہا ٹائم پاس کر رہا ہوں، چائے کی دکان میں بیٹھا کیا کر رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ یہ ٹائم پاس کیا ہے؟ پہلا میسج یاد رکھو، کل قیامت کے دن ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک منٹ
اور ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے میرے بھائیوں، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا آپ کی، یہ جو آج آپ نے اپنی مینٹلٹی بنا لی ہے کہ بھئی ٹائم پاس کر رہا ہوں، کوئی کام نہیں، اس لیے موبائل میں فلمیں دیکھ رہا ہوں، موبائل میں ریلز دیکھ رہا ہوں، موبائل میں کسی اور سے چیٹنگ کر رہا ہوں بلا وجہ۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ایک مسلمان کی زندگی میں ٹائم پاس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں ٹائم پاس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اور اللہ اکبر، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سب سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے آج کے بعد اپنی زندگی میں سے ایک منٹ بھی یعنی غلط جگہ پر آپ اس کو صرف نہ کرنا، غلط جگہ پر آپ اس کو اسپینڈ مت کرنا میرے بھائیوں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس کا جواب کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو دینا پڑے گا۔ آئیے پھر اس حدیث کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، پہلا سوال عمری فیما افنا، ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہوگا۔ دوسرا سوال میرے بھائیوں جوانی کے بارے میں ہوگا۔ اور نوجوانوں، یہ حدیث میں صرف تم لوگوں کے لیے بیان کر کے جا رہا ہوں، ذرا دیکھو تو صحیح تمہاری جوانی کی کیا ویلو ہے کہ کل قیامت کے دن پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں ہو رہا ہے۔ وہاں بچپنا بھی آ رہا ہے، وہاں جوانی بھی آ رہی ہے، وہاں بڑھاپا بھی آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اسپیشل کر کے الگ کر کے آپ کو آپ کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج جو آپ نے یہ سوچ بنا لی ہے، آج جو آپ نے اپنی یہ مینٹلٹی بنا لی ہے کہ ابھی میں جوان ہوں، ابھی تو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے، ابھی تو مستی کرنے کا ٹائم ہے، ابھی تو گھومنے کا ٹائم ہے، ابھی تو لڑکی کے ساتھ پیار اور عشق لڑانے کا ٹائم ہے، ابھی بس کر لوں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب جا کر اللہ کی عبادت کر لوں گا۔ اور نوجوانوں اپنی سوچ بدلو، اور نوجوانوں اور یاد رکھو کل قیامت کے دن آپ سے یعنی تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ کہ تم نے جوانی کا مرحلہ کہاں پہ گزارا تھا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں پہ صرف کیا تھا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا اور چوتھا سوال، جلدی جلدی بول رہا ہوں، تیسرا اور چوتھا سوال کل قیامت کے دن ایک انسان سے کیا کیا جائے گا؟ ترمذی کی صحیح حدیث سے کیا پوچھا جائے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں اَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَأَنفَقَهُ، یعنی تیسرا اور چوتھا سوال یہ ہے کہ تو نے پیسہ کہاں سے کمایا اور پیسہ کو کہاں پہ خرچ کیا۔ اس دو چیز کا بھی میں ذکر آپ کے سامنے کر دوں۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے، اللہ ماشاء اللہ ایک دو کو چھوڑ کر کے، آج ہمارے معاشرے کے اندر یا مسلم سماج کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے، آج ان کی سوچ بن چکی ہے کہ مجھے پیسہ کمانا، کروڑ پتی بننا ہے، بینک بیلنس بڑھانا ہے، بیگھا کی بیگھا زمین خریدنی ہے، پراپرٹی بڑھانی ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، پیسہ کماؤ، اسلام منع نہیں کرتا۔ آپ پیسہ کمانا چاہتے ہو، آپ بڑا بزنس مین بننا چاہتے ہو، آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، اسلام آپ کو نہیں روکتا۔ لیکن یہ جو نوجوان ہے پیسہ کمانے کے چکر میں آج حلال و حرام میں فرق نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں جو پیسہ کما رہا ہوں یہ حلال طریقہ سے کما رہا ہوں یا پھر حرام راستہ اپنا کر کما رہا ہوں، آج وہ فرق نہیں کر رہے ہیں۔ بس پیسہ آنا چاہیے، بینک بیلنس بڑھنا چاہیے، بس پراپرٹی میں اضافہ ہونا چاہیے، بھلے ہی اگر چوری کرنے کی ضرورت پڑے، آج ہمارا نوجوان چوری کرنے کو تیار، اگر ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت پڑے ڈاکہ ڈالنے کو تیار، اگر کسی کی زمین کو ہڑپنے کی یا کسی کے پیسہ کو ہڑپنے کی اگر ضرورت پڑے، آج کا نوجوان تیار۔ بس بات اتنی سی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے چاہے کوئی سا بھی راستہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں بس اتنی سی بات یاد رکھنا، کل قیامت کے دن نا آپ سے پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ کہ تم نے جو پیسہ کمایا تھا یہ حلال طریقے سے پیسہ کمایا تھا یا حرام طریقے سے پیسہ کمایا تھا۔ آج کتنے نوجوان ہیں آپ کے سماج میں دیکھ لیں گے، ابھی تو خیر آئی پی ایل بھی چل رہا ہوگا، آئی پی ایل چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ آئی پی ایل چلتا نا، ابھی بھی آئی پی ایل چل رہا۔ اب دیکھیں گے شام کے 7 بجے ہاتھ میں موبائل لے کر راستے کے کنارے میں یا کسی دکان کے سامنے میں سب جو ہے ایک ساتھ بیٹھ جاتے، ان سے پوچھو بھائی کیا کر رہے ہو؟ جواب آئے گا ڈریم 11 میں میچ لگا رہا ہوں۔ ڈریم 11 میں؟ آج اللہ معاف کرے اگر میں غلط ہوں یا پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں،
میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ یا پھر آپ کا یہ جو گاؤں بستی ہے اس کا نام نوادہ ہے، نوادہ میں جو نوجوان طبقہ ہے، آپ ان کے موبائل چیک کریں گے تو آپ کو ڈریم 11، مائی 11 سرکل، ہاؤزٹ وغیرہ وغیرہ یہ تمام کے تمام ایپس آپ کو مل جائیں گے۔ جا کر چیک تو کیجئے بھئی کیا ہے، ان سے پوچھو بھئی کیا کر رہے ہو، بول رہا میچ لگا رہا ہوں، ٹیم لگا رہا ہوں۔ اس سے کیا ہوتا نہ، تو اس سے یہ ہوتا کہ اگر میری ٹیم صحیح نکل گئی، اگر میری ٹیم صحیح نکل گئی تو 1 کروڑ 4 کروڑ 25 کروڑ روپیہ مجھے مل جائے گا۔ میرے بھائی یہ جوا ہے، یہ جوا ہے۔ آج موبائل کے اندر جتنے بھی ایپس ہیں اس کے اوپر پیسہ لگانا، سٹا لگانا یہ جوا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کو 1 کروڑ روپیہ مل بھی گیا، خدا نہ خواستہ فرسٹ پرائز، پہلا انعام اگر آپ کو مل بھی گیا تو قیامت کی صبح تک میرے بھائیوں وہ پیسہ آپ کے لیے حرام رہے گا۔ حرام ہے یہ پیسہ۔ پیسہ کمانا ہو محنت کرو، مزدوری کرو، پیسہ کمانا ہے، کروڑ پتی بننا ہے بنو، لیکن میرے بھائیوں حلال راستہ اختیار کر کے پیسہ کماؤ، حلال راستہ اختیار کر کے حرام چھوڑو۔ کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو ایک ایک چونی کا حساب دینا پڑے گا۔ جتنے بھی لوگ ہیں، نوجوان ہیں، کچھ بزرگ بھی ہیں، میں آپ سے بس کہنا چاہوں گا کہ آج کے بعد وعدہ کریں، اگر ضرورت پڑے دن میں 3 ٹائم کا کھانا 1 ٹائم کھاؤں گا، لیکن آج کے بعد حرام کا 1 پیسہ بھی نہیں کماؤں گا۔ بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں گے میرے بھائی، کب تک؟ یہ دنیا داری، کب تک دنیا داری میں آپ جو ہے پڑے رہیں گے میرے بھائیوں؟ یہ دنیا کسی کام کا نہیں ہے، یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ ہمارے لیے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اس لیے میرے بھائیوں حلال راستہ اختیار کرو، حرام راستہ سے بچو۔ آئیے پھر حدیث کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے آتا یسأل عن خمس، یہ جو 5 سوال پوچھے جائیں گے، پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں ہوگا، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، اور تیسرا سوال کہ تو نے پیسہ کہاں سے کمایا، تو نے دولت کہاں سے کمایا، اس کے اوپر ہوگا، اور چوتھا سوال یہ بھی پوچھا جائے گا وَأَنفَقَهُ، کہ تو نے پیسہ کو کہاں پہ خرچ کیا، پیسہ کو کہاں پہ خرچ کیا۔ اللہ اکبر۔ کبھی سوچا آپ نے ایک 20 سال کا 30 سال کا نوجوان راستے کے کنارے پہ کھڑا ہو کے بیڑی پی رہا۔ آپ لوگ بیڑی پینے والے لوگ ہیں کہ سگریٹ پینے والے لوگ؟ پیتے کہ نہیں پیتے؟ بیڑی پیتے کہ نہیں پیتے آپ لوگ؟ سگریٹ تو پیتے ہوں گے، مجھے معلوم ہے۔ اب جھوٹ بولیں گے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن لوگ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں۔ اور مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ کچھ نوجوان تو کہتے ہیں کہ تنویر صاحب اگر آپ بیوی چھوڑنے کو بولیں گے تو بیوی چھوڑوں گا، پر بیڑی سگریٹ نہیں چھوڑوں گا۔ بیوی چھوڑنے کو کہوں تو بیوی چھوڑنے کو تیار، لیکن اگر بیڑی سگریٹ یہ سب چھوڑنے کو بولوں تو تیار نہیں ہوتے۔ ان سے پوچھو کیوں، تو جواب دیتا ہے اگر بیڑی چھوڑ دیا تو بھور والا ہاگا ہوگا نا۔ بات نہیں سمجھے؟ ٹوائلٹ میں بیٹھ کر جب تک کہ نالائق بیڑی نہیں پھونک لیتا تب تک اس کا ٹوائلٹ نہیں ہوتا، تب تک اس کا پاخانہ کلیئر نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ تو یہ حال ہے۔ تو بہرکیف جو بتا رہا تھا کہ نوجوان لڑکا راستے کے کنارے پہ کھڑا ہو کر سگریٹ پی رہا، کوئی گٹکا کھا رہا ہے۔ ارے بھائی آج تو ہمارے سماج میں اگر آپ دیکھیں گے بیڑی، گٹکا، سگریٹ، کھوئنی، اس کے بعد کیا کیا چیزیں، وہ سب ان چیزوں کو نا آج تو حرام سمجھا ہی نہیں جاتا میرے بھائیوں۔ یہ کچھ نہیں ہے، بیڑی پینا، سگریٹ پینا، گل کرنا، کھوئنی کھانا، یہ آج ہمارے لیے آرام ہے، یہ آج ہمارے لیے یہ بس معمولی سی چیز ہے۔ ہم اس کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے، ہم اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے اگر آپ ان سے کہو کہ تم یہ سب کیوں کرتے ہو، جواب آتا ہے مولوی صاحب میرا پیسہ میں جہاں چاہوں خرچ کروں، میرا باپ کا پیسہ میں جہاں چاہوں خرچ کروں۔ آپ کون ہوتے ہو بولنے والے؟ بھائی میرے اندر تو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ میں آپ کو منع کروں گا، لیکن آپ مسلمان ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اگر بیڑی کے نام پہ، سگریٹ کے نام پہ، میں یہ مثال دے رہا ہوں، یعنی غلط جگہ پر، اگر حرام جگہ پر اگر آپ اپنی دولت میں سے اگر 1 چونی بھی، 50 پیسہ بھی، 1 روپیہ بھی اگر آپ خرچ کریں گے، رب کعبہ کی قسم کل قیامت کے دن اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ کہاں ہیں آپ؟
آپ کا پیسہ جہاں دل کرے جہاں مرضی، بس آپ پیسہ کو یوں ہی لٹاتے جاؤ، پیسہ کو یوں ہی برباد کرتے جاؤ اور یہ سوچو کہ یہ میرا پیسہ ہے، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں جہاں چاہوں میں خرچ کروں گا۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج کے بعد محنت سے کمائی ہوئی دولت میں سے ایک پیسہ بھی اگر آپ خرچ کرنا تو صحیح جگہ پر خرچ کرنا۔ بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ تو بولیے۔ آپ لوگ گٹکا کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ نہیں کھاتے؟ ماشاءاللہ۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے گٹکا کھانے میں۔ ایک تو پیسے کی بربادی ہے اور ایک تو یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں، تمام کی تمام۔ مجھے یاد ہے میں ایک جلسہ میں تھا، تو عام طور سے میں جلسے میں کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتا ہوں، تو ایک دن جو ہے مجھے ایک سوال کر دیا گیا۔ بول رہا تنویر صاحب آپ لوگ بول رہے ہیں کہ بیڑی پینا اسلام کے اندر، بیڑی پینا سگریٹ پینا اسلام کے اندر حرام ہے۔ بھئی حرام ہے؟ بولا نہیں، میں موبائل میں سنتا ہوں فلاں فلاں مولوی بولتے کہ نہیں بیڑی پینا سگریٹ پینا یہ سب کے سب مکروہ ہے، مکروہ ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے جو یہ بھی فرق نہ کر سکے کہ کون حدیث کون دلیل سے بات کر رہے ہیں اور کون بغیر دلیل سے بات کر رہے ہیں۔ پر بس میں اتنا کہہ کر ان کو جواب دیا کہ یاد رکھیے جو مولوی، یاد رکھیے گا جو مولوی وہ بیڑی پیتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں الگ مسئلہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی پیتے بھی ہوں گے، لیکن اگر وہ پیتے ہیں بس وہ اس کا حساب کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دیں گے۔ لیکن حلال کا فتویٰ کوئی نہیں دے سکتا میرے بھائیوں، کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر کوئی مولوی کہے کہ بیڑی پینا سگریٹ پینا گٹکا کھانا یہ کھانا کھوئنی کھانا یہ تمام کے تمام چیزیں مکروہ ہے، تو میرے بھائیوں سمجھ لینا کہ اس کا باپ استعمال کر رہا ہے، اس لیے وہ فتویٰ دے رہا ہے۔ میرا باپ بیڑی نہیں پیتا، میرا باپ گٹکا نہیں کھاتا، اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں حرام ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ چیز حرام رہے گی میرے بھائی، قیامت کی صبح تک۔ اگر آپ اس کے عادی ہیں تو میرے بھائیوں ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور آج کے بعد یہ تمام کے تمام چیزیں جتنی بھی قسم کے نشہ آور چیزیں ہیں آپ ان کو جو ہیں ترک کر دیں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اس میں بھلائی ہے، دنیا میں بھی آپ کے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بھلائی ہے۔ بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو یہ پہلی حدیث تھی جس کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جوانی کی کیا ویلو اور جوانی کی کیا اہمیت ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آئیے اور ایک حدیث دیکھ لیتا ہوں کہ جوانی کی کیا ویلو اور جوانی کی کیا امپورٹنس ہے، جس جوانی کو آج ہم اور آپ یوں ہی برباد کر رہے ہیں، جس جوانی کو آج ہم اور آپ یوں ہی تباہ کر رہے ہیں۔ آئیے وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچا کر اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ہاں میرے بھائیو اس حدیث کے اندر اس دن کی بات ہو رہی ہے جس دن سورج بالکل نکٹ آ جائے گا، جس دن سورج بالکل قریب آ جائے گا۔ ایک حدیث کے مطابق سورج تو 1 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، دنیا کے اندر آج جو ہم دن کے اجالے میں اپنے سروں کے اوپر جو سورج کو دیکھتے ہیں، یہ سورج آج ہم سے اور آپ سے لاکھوں میل کی دوری پر ہے، یہ سورج آج ہم سے اور آپ سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ سورج لاکھوں میل کی دوری پر نہ ہوگا، کروڑوں میل کی دوری پر نہ ہوگا، بلکہ بہت ہی نزدیک آ جائے گا، بہت ہی نکٹ آ جائے گا۔ اور میرے بھائیو ذرا غور کرو، آج سورج اتنی مسافت پہ رہنے کے باوجود بھی، اتنی دوری پہ رہنے کے باوجود بھی رات کے 12 بجے حالانکہ شام ہوتے ہی سورج ڈوب جاتا ہے، شام ہوتے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی رات کے 12 بجے سورج کی گرمی برقرار رہتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر گرمی کے دنوں میں رات کے 12 بجے اگر لائٹ چلی جاتی ہے، اگر کرنٹ چلی جاتی ہے، ہمارے لیے سونا دوبر ہو جاتا ہے، ہمارے لیے نیند حرام ہو جاتی ہے۔ جب تک لائٹ نہ آ جائے، پنکھا نہ چلنے لگے، جب تک اے سی نہ چلنے لگے، تب تک ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ اور میرے بھائیو ذرا غور کرو، حالانکہ سورج تو شام کو ڈوب جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ اس کی گرمی برقرار
رہتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہی سورج لاکھوں میل کی دوری پر نہ ہوگا، کروڑوں میل کی مسافت پر نہ ہوگا، بلکہ 1 میل کی دوری پر آ جائے گا۔ تب گرمی کا کیا حال ہوگا میرے بھائیو؟ حدیث کے اندر تو یہ موجود ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبتا چلا جائے گا۔ اس دن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی 7 پرکار کے لوگوں کو سورج کی گرمی سے بچا لے گا، 7 پرکار کے لوگوں کو سورج کی تپش سے بچا لے گا۔ کون لوگ ہوں گے؟ ان 7 طرح کے لوگوں میں سے، ان 7 پرکار کے لوگوں میں سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرکار کے بارے میں بیان فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنی جوانی کا مس یوز نہ کیا تھا، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارا تھا، جس نے اپنی جوانی کو نیک کاموں میں گزارا تھا، جس نے اپنی جوانی کو خدمت خلق میں گزارا تھا۔ اللہ اکبر، کل قیامت کے دن ایسا نوجوان سورج کی گرمی سے بچا لیا جائے گا، سورج کی گرمی سے محفوظ کر لیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اب آئیے، حدیث تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، حدیث تو آپ نے سن لیا۔ اور میرے بھائیوں، میرے سامنے جتنے بھی لوگ آج موجود ہو یا جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہو، اس حدیث کو سامنے رکھو اور اپنے سینے کے اوپر ذرا ہاتھ کو رکھو اور اپنے دل کو ٹٹولو۔ میرے بھائیوں، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، سینے کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بعد کیا آپ کے دل کے اندر سے آواز آ رہی ہے اس حدیث کو سننے کے بعد کہ ہاں تنویر صاحب، ہم نے تو اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا، ہم تو اپنی جوانی کا مس یوز نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی جوانی میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، آپ کو مبارک ہو آپ کی جوانی، یعنی آپ کو آپ کی جوانی مبارک ہو۔ انشاءاللہ کل قیامت کے روز آپ سورج کی گرمی سے بچا لیے جائیں گے، لیکن سینے کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بعد اگر آپ کے دل کے اندر سے آواز آ رہی ہے، تنویر صاحب ہم نے تو اپنی جوانی کا صحیح استعمال نہیں کیا، ہم نے تو اپنی جوانی کو آج موبائل میں PUBG گیم کھیل کر برباد کر دیا، ہم نے تو اپنی جوانی کو موبائل میں سٹا کھیل کر برباد کر دیا، ہم نے تو اپنی جوانی کو موبائل کے ذریعے سے کسی لڑکی کے ساتھ، یعنی کسی لڑکی کے ساتھ چیٹنگ کر کر کے ہم نے برباد کر دیا، ہم نے تو اپنی جوانی کو نماز چھوڑ کر روزہ چھوڑ کر برباد کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے بڑھ کر بدنصیب نوجوان اس دنیا کے اندر نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر بدنصیب انسان اس دنیا کے اندر نہیں ہے، لیکن ہاں اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، تبھی تو آپ رات کے 3 بجے مجھے سن رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اللہ سے توبہ کرو، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اللہ نے آپ کو یہ مہلت دی ہے، اللہ سے وعدہ کرو اور توبہ کرو کہ یہ اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، جانے انجانے میں ہم نے اپنی جوانی کا غلط استعمال کیا ہے، لیکن یہ اللہ آج کے بعد ہم اپنی جوانی کا غلط استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جوانی میں تیری عبادت میں، یعنی اپنی جوانی کو تیری عبادت میں صرف کریں گے۔ بولیے انشاءاللہ۔ جوانی کا صحیح استعمال کرو میرے بھائی، غلط استعمال نہیں کرو۔ اگر غلط میں بارہا کہہ کے آ رہا ہوں، وہ جلدی جلدی میں بول رہا ہوں، ضرورت تھی کہ ان چیزوں کو ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی جائے، لیکن پرستیتی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے، اس لیے بس میں صرف اپنا بس ٹائم جو ہے اپنی ذمہ داری کو سامنے رکھ کر بس کچھ باتیں جلدی جلدی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو میں جو بتا رہا تھا، یہ جو جوانی ہے نا، اگر اس کا مس یوز کریں گے تو دنیا میں تو اس کا یعنی برا اثر آپ کے اوپر پڑے گا۔ اگر آپ اپنی جوانی کا غلط استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے دنیا آپ کی برباد ہوگی، اور اگر آخرت بھی برباد ہوگی، اور اگر آپ دنیا میں اپنی جوانی کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ اکبر، دنیا بھی سدھرے گی، دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے آپ جو ہیں اپنی جوانی کا مس یوز نہ کریں۔ آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ دوسرا میسیج یا دوسرا پیغام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس
کہ میری امت کے لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لیا کرو. اغتنم خمسن قبل خمسن. اے حسن گنج کے لوگوں، اے نوادہ کے لوگوں، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو. یعنی 5 چیزوں کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر 5 چیزوں کا صحیح استعمال کر لو. 5 چیزوں کا صحیح استعمال کر لو، یعنی تم 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو. 5 چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، شبابک قبل حرمک. بڑھاپا کے آنے سے پہلے تم اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر لو. یعنی بوڑھا ہونے سے پہلے تم اپنی جوانی کے اندر اپنے نامہ اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لو. زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لو. بس اتنی سی بات یاد رکھیے، شبابک قبل حرمک، یعنی بڑھاپا کے آنے سے پہلے آپ اپنی جوانی میں زیادہ سے زیادہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے. اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک انسان اپنی زندگی کے اندر یعنی اپنی جوانی میں جتنا نیکی کا کام کر سکتا، اپنے نامہ اعمال میں آخرت کے اکاؤنٹ میں جتنی نیکیاں جمع کر سکتا ہے، ایک انسان جب بوڑھا ہو جائے گا تو وہ اتنا نیکی کا کام بڑھاپے کی حالت میں وہ نہیں کر سکتا ہے. اچھا یہاں پر ایک چیز بتا دیتا ہوں، ہمارے سماج میں رہنے والے نا، یہ جو نوجوان طبقہ ہے، ان کی یہ بھی سوچ ہے. مجھے بڑا ترس آتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ آج مسلمان کے گھر میں پلنے والا، مسلمان کے گھر میں پرورش پانے والا یہ آج کا مسلمان نوجوان آج اس طریقے کی سوچ اور مینٹلٹی کیسے رکھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کا مقام ہے. وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ایک مان لیجئے 25 سال کا نوجوان، آپ کے گاؤں کے 25 سال کا نوجوان، ادھر مسجد میں اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اذان ہو رہی ہے. لیکن وہ کسی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، یا 2-4 نوجوان راستے کے کنارے میں بیٹھا ہوا ہے، یا پھر بتیا رہا ہے، گپے مار رہا ہے، اڈا دے رہا ہے. ان سے پوچھو، ارے بھائی مسجد میں اذان ہو رہی ہے، چلو چل کر نماز پڑھ لیتے ہیں. کیا جواب آئے گا معلوم ہے؟ جواب آئے گا ادھر سے، کیا مولوی صاحب کیا دقیانوسی بات کر رہے ہیں، ابھی تو بس جسٹ کیا بولے، ابھی تو جسٹ 25 سال کا ہوں، ابھی تو 20 سال کا ہوں، 15 سال کا ہوں، ابھی تو صحیح طریقے سے داڑھی بھی نہیں آئی، ابھی مسجد میں نماز پڑھنے کو ہو جاؤں گا، ابھی نماز پڑھ کے کیا کروں گا. ارے مولوی صاحب بوڑھا ہو جانے دیجئے، داڑھی پکنے دیجئے، بال پکنے دیجئے، تب جا کر مسجد میں اللہ کی عبادت کروں گا نا. جب بوڑھا ہوں گا تب جا کر نیکی کروں گا، تب جا کر آخرت کی تیاری کروں گا. ابھی جوان ہوں، ابھی گھوم لینے دیجئے، انجوائے کر لینے دیجئے، میں جوانی کا فائدہ اٹھا لینے دیجئے، عبادت ہے بڑھاپے میں جا کے کر لوں گا. یہ سوچ رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ بہت افسوس کا مقام ہے. نوجوانوں یاد رکھو اس بات کو، جب آپ بوڑھا ہو جائیں گے، یہ سپنا دیکھتے نا، یہ خواب ہے نا، یہ سوچیں نا آپ کی، جب آپ بوڑھا ہو جائیں گے تب جا کر آپ مسجد میں اللہ کی عبادت کریں گے، تب جا کر آپ اپنے نامہ اعمال کے اندر اپنی نیکیاں جمع کریں گے. اس بات کو یاد رکھیے، جب آپ بوڑھا ہو جائیں گے آپ کی داڑھی پک جائے گی، بال پک جائیں گے، پیشانی پر گالوں پر جھریاں آ جائیں گی، آپ کا دل تو چاہے گا کہ میں مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کر لوں. آپ کا دل تو چاہے گا کہ ماہ رمضان میں اپنے گاؤں کی مسجد میں جا کر امام صاحب کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کر لوں. لیکن میرے بھائیوں، آپ کی طبیعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی. آپ کی طبیعت، آپ کی باڈی، آپ کا جسم آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ جب آپ بوڑھا ہو جائیں گے، 60 سال کے ہو جائیں گے، 55 سال کے یا 70 سال کے 70 سال کے ہو جائیں گے، 80 سال کے ہو جائیں گے، تب جا کر آپ مسجد میں زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کی عبادت کریں. آپ کی طبیعت آپ کی اس بات کی اجازت نہیں دے گی میرے بھائیوں. لیکن دل تو چاہے گا اللہ کو راضی کرا لوں، لیکن میرے بھائیوں آپ کو وہ ٹائم اور وہ موقع آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے اللہ نے آج آپ کو جوانی دی ہے، اس جوانی کا خدا را غلط استعمال نہ کرو. اس جوانی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو، اور اس جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دو، تو انشاءاللہ آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آپ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے. آئیے جلدی جلدی اور 4-5 منٹ میں آپ کے سامنے کب تک ختم کرنا ہے؟ اچھا تھوڑا کھینچ دوں، دل نہیں کر رہا. ہاں جی 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 جی
چلیے اور ایک دو چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جلدی جلدی میں. تو یہ میرا پہلا پیغام تھا یا پہلا میسیج آپ اس کو کہہ لیجئے کہ جوانی کی قدر کیجئے، جوانی کی امپورٹنس کو سمجھے اور جوانی کی ویلو کو سمجھے اور جوانی کا غلط استعمال نہ کرے. آئیے دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. دوسری چیز کیا ہے؟ ہمارے سماج میں رہنے والے سب کے لیے بات کر رہا ہوں، خصوصاً نوجوانوں کے لیے. شرک یا کام کرنا آج ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. آج یہ شرک کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. میں مسلم سماج کی بات کر رہا ہوں اور مسلم نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. آج اس دور میں جب سے ہاتھ میں یہ موبائل آیا، آج دوستوں کی دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے آج شرک یا کام کو انجام دے رہے ہیں. نیتاؤں کے چکر میں پڑ کر آج شرک کر رہے ہیں. آج ایک مثال کے طور پر ہر سال آپ دیکھیں گے 25 دسمبر کو، حالانکہ آج تو ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، 25 دسمبر کو یعنی دسمبر مہینے کی 25 تاریخ کو ہر سال ایک دن منایا جاتا ہے، ایک دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کرسمس ڈے کے نام سے، کرسمس ڈے. آج ہمارا نوجوان موبائل کے ذریعے سے کرسمس ڈے کی بدھائی ایک دوسرے کو دیتے ہیں، کرسمس ڈے کی بدھائی دیتے ایک دوسرے کو، ہیپی کرسمس. اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ جان کر کہ آج ہمارے سماج میں جو چھوٹے چھوٹے مشن ہے، چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں یا چھوٹے چھوٹے آج جو تعلیم گاہ ہیں، میرے بھائیوں باضابطہ سب کے سب مسلمان ہیں، لیکن اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو بدھائی دی جاتی ہے، ایک دوسرے کو وش کی جاتی ہے. میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک شرک ہے. یہ کتنا بڑا شرک ہے، یہ کتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس دن کے منانے والے لوگ جو عیسائی لوگ ہیں کیا کرتے ہیں؟ ان کا عقیدہ اور ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا عیسیٰ کو پیدا کیا ہے. نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ کو لوگ اللہ کا بیٹا تسلیم کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو یعنی 25 دسمبر کو اللہ نے اپنا بیٹا پیدا کیا ہے. لیکن افسوس یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ اس دن کو دھوم دھام سے مناتے ہیں اور آج کا نوجوان بھی آج ان لوگوں کی نقالی میں اور ان لوگوں کے راستے میں آ کر آج اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ شرک ہے، اس لیے شرک نہ کرو. آج میں مثال کے طور پر میں نام نہیں لوں گا، کتنے ایسے نوجوان ہیں آپ کے علاقے میں، شاید کہ نیتا ہوتا ہوں گے، میں جانتا ہوں سوشل میڈیا وغیرہ میں دیکھتا ہوں اس علاقے کے ہوں گے کہ نیتاؤں کے چکر میں پڑھ کر آج کیا کیا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. بیریکٹ میں ادھر آپ کو لے کر نہیں جانا چاہوں گا، پر اتنا پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا کبھی شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا. چاہے دوستی رہے یا دوستی جائے، وہ اپنی جگہ ہے دوستی. اگر دوستی کو برقرار رکھنی ہو، آپ اگر وہ کسی مصیبت میں ہو آپ اس کی مدد کر لیجئے، اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو بس آپ اسے دے دیجئے، بس دوستی کو دوستی تک محدود رکھیے. لیکن اگر دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے اگر مجھے شرک کرنے کی ضرورت پڑے تو میرے بھائیوں ہمیں ایسی دوستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوستی نبھانے کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی دوستی نبھانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو برباد کریں، ہم اپنی آخرت کو تباہ کریں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں. یہ شرک آج آپ نے جس کو معمولی چیز سمجھ رکھے ہیں، یہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے. آئیے دو چار چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ فرماتا ہے جو انسان شرک کرے گا، یعنی انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے شرک کرنے والوں کے لیے اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ماوا، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان دنیا کے اندر شرک کرے گا، جو میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا یا پھر کسی اور کو میرا بیٹا تسلیم کرے گا یا میری بیوی تسلیم کرے گا یا مجھے چھوڑ کر کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے گا، اللہ نے صاف صاف اپنا کلام کے اندر قرآن کے اندر یہ بیان کر دیا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ
اللہ علیہ الجنہ کہ میں نے ان کے اوپر اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے، اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور کیا فرمایا معلوم ہے؟ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ ظالم، اللہ نے ظالم کہا، ظالم سے مراد یہاں شرک کرنے والے لوگ ہیں۔ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں ظالم سے مراد شرک ہے، شرک کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ شرک سے بڑا ظلم اس دنیا کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا ایک چیز، ہمارے سماج کے اندر اگر کوئی چوری کر لے، چوری کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں اگر کوئی زنا کر لے، زنا کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتے، قتل کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، چوری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ سب سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ آپ جس کو سب سے بڑا گناہ تصور کیے بیٹھے اپنے سماج کے اندر یا اپنے دل کے اندر جو بات بیٹھا ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں گناہ تو ہے۔ یقیناً قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ، چوری کرنا بھی بہت بڑا گناہ، میرے بھائیو سب کے سب گناہ ہے۔ لیکن دنیا کے اندر آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر اگر سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ، یعنی اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا قیامت کی صبح تک، میرے بھائیو وہ شرک ہے جسے آپ انجام دے رہے ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ نے اسے ظلم کہا ہے۔ اب یاد کیجئے لقمان نے جب اپنا بیٹا سے کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں شرک کرنے والوں کو ظالم کہا اور کہا وما للظالمین من انصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی فرماتا ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، یعنی ظالموں کو، شرک کرنے والے لوگوں کو کل قیامت کے دن میرے بھائیوں اللہ کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ اور ٹاپک ہے اور مسئلہ ہے، کبھی آؤں گا تو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آج ہم جیسے مولوی بڑی بڑی داڑھی رکھنے والے، لمبی لمبی ٹوپی لگائے ہوئے آج جلسوں کی سٹیج پہ آ کر آج تقریر کے دوران خطابت یا تقریر کے دوران اپنی اس امت کے نوجوانوں کو میرے بھائیوں آج شرک کی طرف دعوت دے رہے، کہتے فلاں صاحب کے مرید بن جا، فلاں کے یہاں آ جا، فلاں کے یہاں آ جا، تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم بخش دیے جاؤ گے۔ بہرے کیف آج سوشل میڈیا کے اندر ان لوگوں کی بھرمار تقریر موجود ہے، خطابت موجود ہیں، اور آج ہم لوگ جن کو فالو بھی کرتے ہیں، جن لوگوں کو سنتے بھی ہیں، وہ اور چیز ہے۔ لیکن جو میں بتا رہا تھا میرے بھائیو دنیا کے اندر جب تک زندہ رہنا کبھی شرک نہیں کرنا اور شرک کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، یہ بھی بات میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں۔ رات کے 3 بجے اگر ایسی حالات آپ کے سامنے آ جائے، اگر کوئی بھی انسان، میں کسی دھرم کا نام میں آپ کے سامنے نہیں لوں گا، لیکن آج ہمارے ہندوستان کے اندر ایسا ہوتا ہے، میں نام بھی نہیں لوں گا، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے بدنام، وہ قتل بھی کرتا ہے تو چرچا نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارے دیش کا جو دستور ہے، جو سنویدھان ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے میرے بھائیوں، اس دیش کا سنویدھان سب کو یہ آزادی دیتا ہے، سب کو یہ حق دیتا ہے کہ تم اپنے دھرم کے مطابق رہو، ہم اپنے دھرم کے مطابق رہے۔ اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دھرم تمہارے لیے، ہمارا دھرم ہمارے لیے، تم اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزارو، ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے، ہم اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزاریں گے، تم ہمارے دھرم میں انٹرفیئر نہ کرو، یعنی دخل اندازی نہ کرو۔ میرے بھائیو یہ دیش کا بھی سنویدھان کہتا ہے اور ہمارا دھرم بھی کہتا ہے، اس کے باوجود بھی آج کچھ لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، زبردستی مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، مسلمانوں سے شرک کرنے کو کہتے، مسلمانوں سے طرح طرح کے نعرہ لگانے کو کہتے۔ بہر کیف آج اس سب کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو جو میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ اگر ایسی حالات اور ایسی پرستھتی آپ کے سامنے آ جائے، اگر آپ کی گردن پر تلوار رکھ دی جائے، جاؤ کل صبح ہوگی، اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ رات کے 3 بجے مولانا تنویر نے یہ پیغام دے کر گیا تھا، کیونکہ ابھی مسلمان بہت ہی نازک دور سے گزر رہے ہیں، آج مسلمانوں کی حالات بہت ہی ناساز ہیں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ بتا کے جا رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ اگر کبھی آپ کی گردن پر اگر تلوار رکھ دی جائے اور آپ کو شرک کرنے پر اگر مجبور کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی غیر کے سامنے اگر سجدہ کرنے پر اگر مجبور کیا جائے،
اور تلوار کی نوک پر اگر آپ کو ڈرانے کی کوشش کی جائے تو میرے بھائیوں ایک مسلمان ہونے کے ناطے خوشی خوشی اپنی گردن کٹا دینا، لیکن شرک کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا۔ بولی انشاءاللہ یہ پیغام پہنچا دینا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان جو ہے نا، ایمان جو ہے یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر سب سے قیمتی دولت ہے۔ ایمان کی حفاظت ہی ایک مومن کی، ایک مسلمان کی دنیا کے اندر سب سے بڑی کامیابی ہے میرے بھائیوں۔ توحید کی حفاظت کرنا ہی مسلمانوں کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ اس حدیث کو بھی یاد کیجئے، اللہ اکبر، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو 10 چیزوں کی جو وصیت کیے تھے، ان 10 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا، یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، کہ اے معاذ اگر تجھے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یا تمہیں اگر زندہ آگ کے اندر جلا دیا جائے، اے معاذ تم شہید ہو جانا، قتل ہو جانا، اپنے جسم کو بوٹی بوٹی کروا لینا یہ تو گوارا کر لینا، اپنے جسم کو آگ میں جلوانا یہ تو گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں کسی کو ساتھی و ساجی یا کسی کو پارٹنر نہیں بنانا۔ میرے بھائیوں یہ پیغام، یہ تعلیم اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں اور آپ کو دے کر گئے۔ بس اتنی سی بات یاد رکھے، ایک مسلمان دنیا کے اندر ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن مسلمان توحید کے ساتھ یا مسلمان شرک کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ایک مسلمان اپنی توحید کے لیے، ایمان کے لیے بس اپنی گردن کٹا بھی سکتا ہے میرے بھائیوں، قربانی بھی ہو سکتا ہے، شہید بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ بھی ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بتاتا چلوں، آج جو یہ دور ہے نا، اس دور کے اندر آج ہمارا نوجوان طبقہ آج اسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں میرے بھائیوں، آج توحید کا راستہ چھوڑ کر دوسرے دھرم کے اندر جا رہے ہیں۔ پہلگام کے اندر جو اٹیک ہوا، پہلگام نا 22 تاریخ کو شاید کے پہلگام کے اندر آتنکی حملہ ہوا، بہت دکھ ہے، مجھے بہت دکھ ہے، اور میں اس دیش کے پردھان منتری سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان آتنکوادیوں کو پکڑا جائے جن لوگوں نے بھی پہلگام کے اندر اس گھٹنا کو انجام دیا اور ان ٹورسٹوں کے اوپر حملہ کیا، ٹورسٹ کے اوپر حملہ کیا اور ان لوگوں کو دھرم پوچھ کر مارا۔ میرے بھائیوں میں مودی جی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو پہچانا جائے، ان لوگوں کو پکڑا جائے اور سرے عام ان لوگوں کو گولی مار کر ختم کر دیا جائے۔ میں مودی جی سے اپیل کرتا ہوں، لیکن پہلگام کے اندر آتنکی حملہ ہوتا ہے، بھارت کا نہیں پوری دنیا کا ایک مسلمان بھی اس کو سمرتھن نہیں کر سکتا۔ سب نے اس کی مذمت کی، میں بھی بارہا کہیں پر بھی جلسے میں گیا تو میں نے اس کی مذمت کی، اور میں نے کہا کہ اگر یہ پاکستان کی حرکت ہے تو مودی جی پاکستان سے بدلہ لینا ہوگا۔ مودی جی آپ ان لوگوں پر اٹیک کیجئے، پاکستان پر اٹیک کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کو اس دیش کے مسلمان تیار ہیں۔ پاکستان سے ہمارا کوئی ناطہ نہیں، پاکستان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، اور ان لوگوں نے جن لوگوں نے اس کام کو، اس گھٹنا کو انجام دیا، ہمارے دین سے، دین اسلام سے ان لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی ناطہ نہیں۔ ارے کسی غیر کو مارنا تو بڑی دور کی بات، اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ ایک بے گناہ کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا، اور کسی ایک انسان کی جان بچانا گویا کہ پوری انسانیت کو بچانا۔ میرے بھائیوں اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، لیکن افسوس اس حملہ کے بعد اس دیش کے تمام مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ ہمارے دیش کے اندر اگر کچھ ہوتا ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے، مسلمان یہ ہیں، آتنکواد ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کے سامنے بتا دوں، آج نا ایک نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک نیریٹو کیا ہے؟ ہمارے اس دیش کے بھولے بھالے نان مسلم بھائی، ہمارے اس دیش کے بھولے بھالے ہندو بھائیوں کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر ایک نیریٹو بیٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ نیریٹو کیا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، کہتے وہ لوگ، میں مانتا ہوں کہ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، لیکن ہر مسلمان آتنکواد کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ یہ بہت پہلے سے ان لوگوں کی کوشش رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ہمارے انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، دوسرے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس 1-2 منٹ میں۔ ہمارے پہلے آپ دیکھیں گے آج بھی
کوئی سی بھی مووی بنتی ہے، فلم آپ لوگ تو دیکھے ہوں گے فلم، اس میں آتنکواد کسے بنایا جاتا ہے؟ داڑھی والے ٹوپی والے کو، تاکہ لوگوں کے ذہن میں آتنکواد کی تصویر بیٹھ جائے۔ لوگوں کے ذہن میں آج بھی اگر فلمیں بنتی ہے، اگر اس میں آتنکواد بنایا جاتا ہے تو میرے بھائیوں داڑھی والے اور ٹوپی والے کو بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ ارے آؤ اسلام کو پڑھو، ہمارا قرآن کو پڑھو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے اور یہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں حالانکہ ہم اس کو سمرتھن نہیں کرتے، ان لوگوں کو آج ان لوگوں کو سمرتھن نہیں کرتے جو لوگ آج داڑھی لگا کر کسی پر اگر ظلم کر رہے، مسلمان کا نام لے کر کسی پر ظلم کر رہے، ہم سمرتھن نہیں کرتے۔ اور ہم تو بارہا یہ کہتے ہیں کہ آتنکواد کے ساتھ، ٹیررسٹ کے ساتھ ہم لوگوں کا کوئی ناتا نہیں، ہم لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں، بار بار۔ اس کے باوجود بھی اس دیش میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آج ٹیلی ویژن کے ڈبے پہ بیٹھ کر شرع عام مسلمانوں کو جہادی بتانے کی کوشش کی، جہادی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو کیا ہے پاکستان کے اندر کشمیر کے اندر آتنکی حملہ ہوا، اس حملہ کے بعد اس دیش کے اندر کتنے مسلمانوں کے اوپر آج ظلم ڈھایا جا رہا ہے، آج مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ بھائی ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ ہم اس دیش کے ناگرک ہیں، اس دیش کے آزاد کرانے میں ہمارے باپ دادا نے خون بہایا ہے، اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے سینکڑوں مسلمانوں نے اپنے جان کی قربانی دی ہے، اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے، انگریزوں سے نجات دلانے کے لیے اس دیش کے سینکڑوں مسلمانوں نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا ہے، اور آج بھی اس دیش کا مسلمان اس دیش کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہے۔ مودی جی آپ ہمارے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرو، سب سے پہلے ہم اس کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ آج اس دیش کے مسلمان کہتے، اس کے باوجود بھی ہماری دیش بھکتی کے اوپر میرے بھائیوں شک کیا جا رہا ہے۔ اتنی باتیں کہنے کے پیچھے وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس حملہ کے بعد جب مسلمانوں کو اس میں شامل کیا گیا اور بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ نیریٹو پھیلایا گیا کہ ہر آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، لیکن ہر آتنکواد مسلمان کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کئی مرتبہ اس کا جواب دے چکا ہوں، آج بھی میں جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، لیکن ہر آتنکواد مسلمان کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ سے میرا سوال ہے کہ اس آزاد بھارت کا سب سے پہلا گوڈسے جس نے مہاتما گاندھی جی کو قتل کیا تھا، کیا وہ مسلمان تھا؟ کیا وہ مسلمان تھا؟ آج بھی ہمارے دیش کے اندر گائے کے نام پر اور ایک خاص نعرہ لگا کر کتنے مسلمانوں کا گلا کاٹا گیا، کیا وہ تمام کے تمام مسلمان تھے؟ آج بھی اس دیش کے NIA نے یہ ثابت کر دیا کہ مالیگاؤں بم دھماکہ میں جو ٹیم پکڑی گئی، جو لوگ پکڑے گئے، بتاؤ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ آج پاکستان کی جاسوسی کرتے ہوئے جو لوگ پکڑے گئے، کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ ٹرین کے اوپر چیتن شرما نامی ایک GRF یعنی ایک پولیس میرے بھائیوں سرکاری ورکر میرے بھائیوں یہ مسلمانوں کا نام پوچھ کر ان لوگوں کو گولی مار دی، کیا وہ مسلمان تھا؟ ہزاروں ایسے واقعات ہمارے سامنے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، پھر بھی ہم کسی دھرم کو ٹارگٹ نہیں کرتے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، چاہے وہ ہندو میں سے ہو، چاہے وہ مسلمان میں سے ہو، چاہے وہ سکھوں میں سے ہو، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی دھرم آتنک پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو۔ میرے بھائیوں ہر مذہب نے، ہر دھرم نے آتنکواد اور ان تمام گھٹنوں کی مذمت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں بہرکیف جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس حملہ کے بعد بہت سارے مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دی، بہت سارے مسلمانوں نے۔ کیوں چھوڑا؟ کہتا کہ ہم اسلام کے ماننے، ہم اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس گھٹنا کے بعد ان مسلمانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، ارے بھائی آپ صرف نام کا مسلمان رہے ہوں گے، آپ صرف نام کا مسلمان رہے ہوں گے۔ آج ہمارے سماج میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صرف نام کا مسلمان ہے، دین سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، نماز سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ میرے بھائیوں صرف وہ نام کا ہے اور بس ذرا سی بات ان کے اوپر آ پڑتی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے ارتداد، آج یہ جو فتنہ ہے آج ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر آج کتنے مسلمان اس راستہ کو اپنا رہے، یعنی ایک ہی بات اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کے اندر جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں پہلے اسلام کو سمجھو کہ اسلام کیا ہے، پہلے اسلام کو سمجھو۔
اسلام کو چھوڑنے سے پہلے قرآن اٹھا کر پڑھو، حدیث اٹھا کر پڑھو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اسلام کہتا کسے ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کو بغیر سوچے سمجھے چھوڑ دینا یہ آپ کی یہ کم عقل کی دلیل، آپ کی بے وقوفی کی دلیل ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اسلام کے اوپر ثابت قدم رہو۔ اگر آپ نے اسلام کے ساتھ سمجھوتا کیا، توحید کے ساتھ سمجھوتا کیا، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کے اندر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں تو آپ کا جو ہوگا وسیم رضوی کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھا ہے۔ بہرکیف یہ چند باتیں تھیں جو جلدی جلدی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ پہلی چیز کہ آپ اپنے جوانی کی اہمیت کو سمجھیں، اور دوسری چیز شرک سے دوری بنائے رکھیں، شرک کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کریں، اور میرے بھائیوں ایمان کی حفاظت کریں، اسلام کو سمجھیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے میں وعدہ کرتا ہوں، نوادہ کے لوگوں سے میں وعدہ کرتا ہوں، عام طور سے میں ان علاقوں میں جلسے میں نہیں آتا ہوں کیونکہ میں باہر رہتا ہوں اور زیادہ تر پروگرام میرے باہر ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم اٹھا کر دیکھیے، سینکڑوں تقریر آپ کو میری مل جائیں گی۔ حالانکہ میں کٹیہار میں یا علاقے میں بہت کم آتا ہوں، لیکن موقع تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے یہاں پہ پہنچا ہوں، اور بس کچھ سوچ کر تو آیا تھا کہ بہت کچھ بولوں گا۔ خیر، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میں انسان کے چاہنے سے یا میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں جو بتا رہا تھا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اگر مجھے کبھی آپ کے بیچ آنے کا موقع ملا، میں نوادہ کے لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، اور میں موضوع بھی بتا کر جاتا ہوں جو آج میں جسے ادھورا چھوڑ کر جا رہا ہوں، کہ اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کیا جواب ہوگا۔ انشاءاللہ اس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آئیے، میں آپ تمام سے معذرت چاہتا ہوں، حالانکہ آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، اتنی دیر تک آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو، آپ کے بیٹھنے کو اور آپ کے سننے کو قبول عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی محنت کو بھی قبول عطا فرمائے جن لوگوں نے اس دینی محفل کو سجانے کے لیے بڑی محنت کی، اور پھر جن لوگوں نے جن لوگوں نے سب کچھ قربان کیا، ان تمام لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہوں، اور خاص کر کے میں اس ہمارے دیش کے امن کے لیے، پیس کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہمارے ہندوستان کے اندر امن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے ہندوستان کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے